السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 83۔ سلسلہ وار حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ چل رہا تھا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے نیک تھے کہ ان کی تجارت تھی کپڑوں کی، نیک بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ ان کو جو مال ملا تھا وہ ان کی ماں کی طرف سے ملا تھا، کیونکہ ان کی ماں یہ بہت بڑے مالدار کی بیٹی تھی، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ بہت غریب تھے۔ ایک سیب کی وجہ سے ان کی ماں سے ان کا نکاح ہوا۔ کسی جگہ کی کتابوں میں لکھا ہے سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے، ندی کے کنارے، تو ایک سیب کھا لیا عبداللہ بن مبارک کے والد نے۔ تو ان کے دل میں آیا کہ پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہوگا، میں نے کھا لیا۔ حالانکہ کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن تقویٰ تھا ان کا۔ یہ ڈھونڈتے 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 جو ہے جو باغ کا مالک تھا اس کے پاس پہنچے۔ بھئی کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا بھئی یہ آپ کا باغ جو ہے یہ نہر کے کنارے پر ہے، اور یہ تیرتا تیرتا یہ سیب آیا، میں نے کھا لیا، میں معافی مانگنے کے لیے آئے ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں یا اس کی جو رقم ہو وہ لے لیں۔ وہ سمجھ گیا کہ ابھی یہ تو بہت اونچا لڑکا ہے، یوں کا معاف نہیں کروں گا، میرے یہاں ملازمت کرو تم۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک کے والد نے، ان کا نام مبارک تھا اور واقعی مبارک تھے، انہوں نے ملازمت کرنی شروع کر دی۔ اب ان کی ایک ہی لڑکی تھی، وہ جو سیٹ تھا، فرمایا ہماری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، بھی تمہارے ساتھ ہم نکاح کر دیں۔ چنانچہ نکاح ہوا اور اس سے یہ عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے۔ تو یہ ماں جو ہے بہت مالدار تھی، وہ اس کی وجہ سے ان کے پاس یہ مال آیا عبداللہ بن مبارک کے پاس۔ تو ان کی تجارت بہت لمبی تھی کپڑوں کی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے دکانیں ان کی بند رہتی تھی۔ ان کی نیکی کا اثر دیکھو، اور ماں کی نیکی کا اثر دیکھو، اور باپ کی نیکی کا اثر دیکھو۔ یہ جو ان کی ماں تھی یہ بہت دیندار تھی، والد بھی دیندار تھے، نیک تھے۔ صرف نماز پڑھنے کا نام دینداری نہیں ہے، یہ میرے پوائنٹ ذہن میں رکھنا۔ حج کرنے کا نام دینداری نہیں ہے، برقع پہننے کا نام صرف دینداری نہیں ہے، داڑھی رکھ لی اس کا نام صرف دینداری نہیں ہے، بیان کر لیا اس کا نام صرف دینداری نہیں ہے، عمامہ پہن لیا اس کا نام صرف دینداری نہیں ہے۔ یہ دین کا ایک جز ہے۔ دین تو اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے آئے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ صرف احرام کی حالت میں کوئی آدمی آ جائے اسے دیندار تو مت سمجھو، وہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ احرام کی چادروں میں میں نے بڑے بڑے شیطان دیکھے ہیں، یہ علامہ اقبال کہا کرتے تھے۔ اس لیے میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، نیک، یہ ان کے والد بھی نیک تھے کہ ایک سیب کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے۔ ان کے والدہ بھی نیک تھی، کنواری تھی، اکلوتی بیٹی تھی، لیکن قرآن پڑھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ملاپ پر بیٹا دیا عبداللہ بن مبارک جیسا۔ اور عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ کتاب الزہد والرقائق انہوں نے لکھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی مجلسوں میں، اپنے بیانوں میں حضرت عمر کے تذکرے کرو، عمر ابن عبدالعزیز کے تذکرے کرو، امام احمد ابن حنبل کے تذکرے کرو، اور عبداللہ ابن مبارک کے تذکرے کرو تو تمہارے ایمان تازہ ہوں گے۔ اس لیے میں عبداللہ ابن مبارک کی یہ کارگزاری بیان کر رہا ہوں نیکی کی وجہ سے۔ تو یہود نصارہ کی باندیاں کپڑا لینے جاتی، ان کے دکان کے باہر کھڑے رہتی، دکان بند ہے، لوگ پوچھتے بے کیوں کھڑے ہو؟ ان کا کپڑا خریدنا ہے۔ بے خراسان کے رہنے والے تھے، ایران میں جو ہے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء، بڑا کام کیا ہے ایران میں۔ ایک ایران میں تو شیعہ بھی ہے اور ایک ایران کے اندر سنی بھی ہے۔ اس لیے ہمارا سبق جو ہے
یہ بھی ایران میں بہت سنا جاتا ہے، کافی لوگ سنتے ہیں۔ ہماری کتابیں بھی بکھرے موتی، مومن کا ہتھیار، یہ فارسی زبان میں چھپ گئی، وہاں ایرانی لوگ الحمدللہ بہت پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور قرآن شریف کا ترجمہ فارسی زبان میں ہمارا ریاض القرآن کا تیاری ہو رہی ہے اس کی انشاءاللہ۔ تو یہ خراسان میں ان کی دکان تھی، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی دکان بند اور باندیا کھڑی ہے۔ تو پوچھتے ہوئے کیوں کھڑی ہے؟ کہ فرمایا کہ دکان اسی سے، ہم کپڑا اسی کے دکان سے لیں گے، کیا ہے کپڑا سستا دیتا ہے؟ فرمایا نہ، کیا کوالٹی اس کی الگ ہے؟ یہ فرمایا نہ، مہنگا ہے اس کا کپڑا اور کوالٹی وہی ہے جو مارکیٹ میں ہے، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ کپڑا خریدو تو اسی کی دکان سے خریدو، اس لیے کہ یہ جب اس کی دکان سے کپڑا نکل کر ہمارے گھروں میں آتا ہے اور ہمارے گھروں میں سل کر ہمارے بدنوں پر آتا ہے تو ہمیں ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے، ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی اتنی برکت دی تھی اور ان کے کپڑوں میں برکت دی تھی ان کی دینداری کی وجہ سے۔ اس لیے نیک بننے کی کوشش کیجئے۔ اب عبداللہ ابن مبارک پر کچھ مضمون انشاءاللہ اور بھی عرض کروں گا، اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کی ماں کی کیا دینداری تھی یہ کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پھر عبداللہ ابن مبارک کی بیوی کے، پھر ایسو کو اللہ بیویاں بھی اچھے دیتا ہے، بیٹے بھی اچھے دیتا ہے، بیٹیاں بھی اچھے دیتا ہے۔ ان کی کیا دینداری تھی؟ وہ یعنی ماں اور بہو، عبداللہ ابن مبارک کی ماں اور عبداللہ ابن مبارک کی بیوی یعنی اس کی بہو بنی، ان کی کیا دینداری تھی یہ مضمون کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے اور نیکوں کے ساتھ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔